قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ماہ رمضان میں اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی سورت، جو بندہ روزانہ اس سورت کو پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی بہت سی پیاری صورتیں جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو، وہ رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا وہ مقصد انشاءاللہ پورا کیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل کے مشکل حالات میں ہر بندہ پریشان ہے، تو جو بندہ ان پریشانیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی عمل کو برقرار رکھنے کی اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ جنت میں خود فرمائیں گے۔ جو شخص اس کی ماہ رمضان میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے اور اس سے سب کچھ نواز دیں گے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ وہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے۔ یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا عمل ہے۔ اس ایسا عمل ہے جس نے ماہ رمضان میں لوگوں نے وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی اور دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ ماہ رمضان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر تہنا تقدیر ایسے طریقے سے کھلے گی کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ رشتوں کا، تکالیف کا، گھریلو جھگڑوں کا یا اس کے علاوہ چاہے جو بھی مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج کا یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، بے شک خود آزما کے دیکھ لو۔ آپ خود یہ عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا، معجزات کو آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ڈھیروں رزق دولت آتے ہوئے دیکھنا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہی ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں کی مشکلات کے لیے، کیونکہ کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو کسی ایک دل سے، سچے دل سے نکلی ہوئی آمین بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گی تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، جو بہن بھائی تنگ دست ہیں، غربت اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں، میرے مولا غیب سے ان کے رزق میں ڈھیروں رزق عطا فرما دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس پیسہ آ جائے۔ جو میرے بہن بھائی اس وقت کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ خود محلے بھر میں غریبوں مستحق لوگوں میں بانٹ کر تھک جائیں اور پھر بھی نہ سمجھ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں گے، دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو میرے بہن بھائی پریشان حال ہیں، یہ میرے مولا ان کی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو بھی کچھ مانگا وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آمین لازمی کہیے گا۔ جو آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے شروع کر دیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے پاس آس پاس ہوتے ہیں اس سے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی بتا دیتے ہیں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہی ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل نہیں ہوتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی مت کرنا۔ ان وظیفے کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھ لیں، جب جگہ آپ کو ملے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر آس پاس کوئی نہیں آئے گا، جب آپ کے پاس آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا۔ آپ کی خالی جھولی اسی وقت بھر جائے گی جب آپ اپنے بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھیں گے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف تو ویسے ہی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دن پر ہوں، دکان میں ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ نے درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے گا، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس سے آپ
کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا۔ رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم و مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی وہ جلد مل جاتا ہے۔ درود اسلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت خاص بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن کعب سے روایت فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چہارم؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اسے کچھ اور آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں کی تناس سونے کا، پتے زبرجد کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، عرض یہ کہ ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائیں۔ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی مل سکے۔ اب ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت کرنے سے غریب امیر ہو جاتا ہے، بیمار صحت مند ہو جاتا ہے، حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو وہ سورت ہے سورہ رحمان، 27ویں پارے کی بہت ہی پیاری سورت الرحمن۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ جو بندہ ماہ رمضان میں روزانہ صبح یا شام یہ سورت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے۔ جو مانگو گے میرا مالک وہ عطا کرے گا۔ آپ بھی سورہ رحمان صبح و شام تلاوت لازمی کیا کریں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ صرف سن لیا کرے، انشاءاللہ سن کر بھی بہت سکون ملتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، دیکھنا کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیبوں کو کھول دے گا، آپ کے رزق کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ پاک پھر جب رزق دینے پر آتا ہے تو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں آپ کو گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کہتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طاقت کا نام ہے، پوری کائنات خالق و مالک رازق ہے، وہ اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا۔ یہ طاقت یہ میرے اللہ کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کتنی
کائنات کو بنایا، 18,000 مخلوقات ہیں اس کائنات میں، اور ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ انسان ہے، شان رتبے کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے، تو اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس سے بندے سے ہے۔ تو آپ کو بھی پیار ہونا چاہیے، آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو بھی اپنے اللہ سے عشق ہونا چاہیے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقات کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے عرش فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، تیرے سیاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن تیرے معبود، تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے رستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اراد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور سہل اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو جن کے کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔